السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے لیے دعاؤں کے سلسلے کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، جس میں میں آپ سب لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری آزمائشوں میں بھی ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال کی آزمائش میں ڈالا، اولاد کی آزمائش میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمسایوں کی آزمائش میں بھی ڈالا۔ اسی طرح سے اس میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ اولاد کی آزمائش ہے۔ اولاد کی آزمائش کیسے ہے کہ اولاد آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش کس طرح سے کرتے ہیں، اور ہماری پرورش کر لینے کے بعد ہمارے سارے کے سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی اولاد کو اس راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ آپ اور میں ایک ماں ہونے کے ناطے سے ہم سب اپنی پوری کی پوری کوششیں کر لیتے ہیں، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صلاحیت، اپنی ساری صحت اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا علم بھی سارے کا سارا اپنی اولاد کو ورثے میں دے دیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ان ریٹرن ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو وہ سکون نہیں ملتا۔ ہمیں سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی ہمیں ان ریٹرن اپنی اولاد سے وہ محبت اور ان ریٹرن وہ تابعداری نہیں ملتی، وہ فرمانبرداری نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کی اور میری آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ قرآن میں ارشاد فرما دیے، وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو بے شک وہ آزماتا ہے، کس سے؟ مالوں سے، وَأَوْلَادُكُمْ، اور اولاد سے بھی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، مال بھی اور اولاد بھی۔ کیسی آزمائش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اگر مال دیا تو وہ اس سے بھی اللہ نے آزمایا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا بخل کرتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا اسراف کرتا ہے۔ کیونکہ میں اور آپ بہت دفعہ بسا اوقات اپنی اولاد پر خرچ کرنے کے معاملے میں بہت کھلے دل کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہم اسراف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اموال کی بھی آزمائش ہم پر ڈالی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھی آزمائش ڈالی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اجر ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کے پاس بہت سارے اجر ہیں آپ کے لیے اور میرے لیے۔ ہم چاہتے ہیں، میں اور آپ کی چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی باندھے رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس بہت کچھ ہے، اس رب کائنات کے پاس اجر دینے کے لیے۔ ضرورت ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت پر توکل رکھنا ہے، اور اولاد کے لیے اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنتیں، مشقتیں اور ساری کوششیں تو ہم نے کر لی، ضرورت ہے تو کس چیز کے لیے؟ کہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد، میری اولاد اور ہم سب امت مسلمہ کی اولاد کو راہ راست عطا کرے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو دین اور دنیا دونوں کا علم سکھانا چاہتے ہیں اور ان کو عمل کرنا سکھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے سہل کر دے، آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایمان اور تقوی نصیب کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایمان اور تقوی نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔